آج ہمارا ملک اتنی گندم پیدا کرتا تھا کہ ہماری ضرورت سے اوپر ہوتی تھی، آج ہم امپورٹر ہیں. چینی ہماری ضرورت سے زیادہ تھی، آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ایڈیبل آئل کے لیے سیڈز ہیں وہ بہت ساری ہوتی تھی، لیکن ایک لیول اتنا ہوتا تھا کہ ہمارا کافی حد تک گزارا ہوتا تھا. آج ہمارا امپورٹ بل اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، جس میں ایڈیبل آئل کا سب سے بڑا بل ہے. کروڈ آئل کے ساتھ ساتھ ایڈیبل آئل بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے ہمارا. کھانے کا تیل بہت زیادہ، اور غالباً پاکستان 2 یا 3 ٹاپ کے ان کنٹریز میں جہاں پہ اس کا استعمال سب سے زیادہ ہے. کیا رہا ہے بھائی؟ نیمبو میں آپ کو 2-4 میں آلویز ایسے شوز کے پہلے میں جاتا ہوں مارکیٹ، کراچی میں نیمبو 1200 روپیہ کلو. ادھر بھی ایسے ہی ہے سر، 300 روپیہ تھا 10 دن پہلے. ٹماٹر 400. عید پہ میں کوئی اچھی ڈش نہیں بنا سکی اس وجہ سے کہ لیمو بہت مہنگا تھا، اور ابھی یہ مرغی بہت زیادہ 750 روپے ہو گئی کراچی میں مرغی. لال صاحب مرغی کا بھی ریٹ پوچھا آپ نے؟ یس نہیں 850 ہو گئی. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں سمینا، ایکسپورٹ 25% اوپر گیا ہے، مگر پھر بھی 29 بلین ہوگا. اور ایکسپیٹریٹ ریمیٹنس وہ بھی اوپر گئے، مگر پھر بھی دونوں ملا کے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو 62، ہماری ریکوائرمنٹ جو 62 ہے وہ 50 پہ آ کے رک جاتی ہے، 51 پہ. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سمینا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہر ملک کا ایک پرائز چیز ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس ملک میں پرومس ہے. 1.2 بلین 9 مہینے کا فگر. I mean it's really shocking. اس کے اوپر اگر بات کی جائے، ہم اس وقت 220 ملین کی پاپولیشن ہے. ہمارے پاس جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے وہ کم نہیں ہے، لیکن کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز بے تحاشا بن رہی ہیں، اور اس کہاں پہ بن رہی ہے؟ ہماری جو زرعی زمین تھی جس کے اوپر فصلیں اگا کرتی تھی، کراپس اگا کرتی تھی، اس کے اوپر ہم یہ بکواس جو ہے یہ چل رہا ہے. کہیں پہ جنگل تھا، اس کو ہم نے کاٹ کر گھر بنا لیے، یا کہیں پہ فصلیں اگتی تھی اس کو ہم نے پلان کر کے اور اس کے اوپر ہم نے گھر بنانے شروع کر دیے. ایک تو یہ بڑا ریزن ہے. سیکنڈ تھنگ از دا کلائمیٹ چینج. تھرڈ، ہم نے کبھی اس سیکٹر کو امپورٹنس دی نہیں، اس کو اہمیت دی نہیں، اور اس کو سمجھا نہیں ہے کہ یار اگر آج ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اگر گرو کرتی رہی ہے تو اس کے پیچھے ہماری ایگریکلچر تھی تو وہ گرو کر رہی تھی. اگر نہیں ہوتی ایگریکلچر تو وہ بھی زیرو پہ ہوتی، جس طرح باقی چیزیں. آج ہمارا ملک اتنی گندم پیدا کرتا تھا کہ ہماری ضرورت سے اوپر ہوتی تھی، آج ہم امپورٹر ہیں. چینی ہماری ضرورت سے زیادہ تھی، آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ایڈیبل آئل کے لیے سیڈز ہیں وہ بہت ساری ہوتی تھی، لیکن ایک لیول اتنا ہوتا تھا کہ ہمارا کافی حد تک گزارا ہوتا تھا. آج ہمارا امپورٹ بل اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، جس میں ایڈیبل آئل کا سب سے بڑا بل ہے. کروڈ آئل کے ساتھ ساتھ ایڈیبل آئل بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے ہمارا. کھانے کا تیل بہت زیادہ، اور غالباً پاکستان 2 یا 3 ٹاپ کے ان کنٹریز میں جہاں پہ اس کا استعمال سب سے زیادہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے امپورٹنس نہیں دی، اور آج ہم مطلب باقی چیزوں کے اوپر تو ہے ہم پریشان کہ ٹی ٹی پی ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، فلاں آرگنائزیشن ہے، وہ تو ہے. لیکن آپ کے پاس اگر بندوق ہے لیکن کانا نہیں ہے تو خالی پیٹ آپ نہیں لڑ سکتے. آپ کے پاس بندوق کی اہمیت بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں کانے کی اہمیت ہے. اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو آپ لڑ بھی سکیں گے، اور اپنی جو سوسائٹی ہے، اپنا جو ملک ہے، اس کے لیے کام بھی کر سکیں گے. اس وقت ایک تو ہم بلوچستان اور سندھ میں پانی کا ایشو 2018 میں میں نے ایک انگلش نیوز پیپر کے لیے آرٹیکل لکھا تھا. میرا پہلا وزٹ تھا گوادر کا، اور میں نے تھرسٹی گوادر کے نام سے یہ اپنا رائٹ اپ ایک لکھا تھا، ایک انالیسس آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے اندر میں نے یہ ذکر کیا تھا، آج گوادر تو ہے ہی کرائسس میں، اس وقت بھی تھا، لیکن بلوچستان کے باقی علاقے بھی اس وقت سخت قسم کے واٹر سکیرسٹی کا شکار ہیں. وہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا. لیکن
اب مصیبت یہ ہے کہ نہ تب اور نہ اب اس ایشو کو کبھی سوچا ہی نہیں جاتا کہ یار باقی عمران خان صاحب اپنے جلسوں مت کرنی ہے کہ 1 سال کرنی ہے، زرداری صاحب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، مولانا صاحب اپنے میں لگے ہوئے ہیں،